یہ بڑا ضروری وقت ہے، خدا کے لیے کچھ کر گزریں، خدا کے لیے کچھ کریں۔ مجھے کوئی اپنے مقصد کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتا، آپ کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ جن لوگوں کا دھیان چوٹی پر لگا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ بار بار گرے گا، بار بار اٹھے گا، لیکن اپنی منزل کو نہیں چھوڑے گا۔ تو ہم بھی محنت کریں گے، دل سے کریں گے، پوری جان لگا کر کریں گے، لگن سے کریں گے تو پھر ہی ریزلٹس ملیں گے۔ ہم خداوند کے لیے کچھ کرنے آئے۔ میں ہرگز ایسی زندگی جینا نہیں چاہتا جس میں میں اپنی موت کے وقت پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ سلام جی، سلام جی۔ آئیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 31واں باب۔ تواریخ کی دوسری کتاب، اس کا 31واں باب اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت پڑھوں گا۔ لکھا ہے، سو حزقیاہ نے سارے یہودا میں ایسا ہی کیا، اور جو کچھ خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا اور راست اور حق تھا وہی کیا، اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ آمین۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں سے ایک بڑی خوبصورت بات پر ہم آج غور کریں گے، اور وہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ حزقیاہ نے خدا کا طالب ہونے کے لیے جو کچھ بھی کیا اسے اپنے سارے دل سے کیا، اور کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ کیسے کیا؟ اس نے اپنے سارے دل سے کیا، پوری لگن سے کیا، پوری توجہ سے کیا، پوری محنت سے کیا، دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ اگر میں دنیاوی طور پر بھی بات کروں تو آپ کو پتہ ہے کامیاب لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو پورے دل سے کام کرتے ہیں، جو پورے دل سے محنت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی کامیابی نہیں ملتی، کسی کو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ سائنٹسٹ دیکھ لیں، آپ پروفیسرز دیکھ لیں، میڈیسن کی دنیا کے لوگ دیکھ لیں، وہ لوگ دیکھ لیں جن کو نوبل پرائز ملتے ہیں، کوئی کامیاب بزنس مین دیکھ لیں۔ اگر آپ ان کی زندگی پر غور کریں گے تو آپ کو ایک چیز ان کی زندگی میں ملے گی کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ دل سے کرتے ہیں۔ وہ نہ دن دیکھتے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں، نہ شام دیکھتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس میں اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں۔ ان کو وقت کا پتہ نہیں چلتا، ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ کامیابی تبھی ملتی ہے، اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ ایک نارمل زندگی ضرور جی سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، ایک نارمل سی زندگی جیتے ہیں اور پھر آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ آسمان پہ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ اس دنیا میں کچھ خاطر خواہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو بھی کرنا ہے وہ دل سے کرنا ہے، وہ محنت سے کرنا ہے، وہ لگن سے کرنا ہے، پوری کوشش سے کرنا ہے، پھر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور یہ بات دنیاوی طور پر بھی سچ، اور کلام مقدس میں بھی اس کے تعلق سے بہت سارے حوالے موجود ہیں۔ وائس کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جو کام تیرا ہاتھ کرنے کو پائے اسے مقدور بھر کر۔ پھر مثال کی کتاب، اس کا 10واں باب اور اس کی 4تھی آیت میں لکھا ہے، محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ آمین۔ تو جب یہ دنیاوی طور پر بات سچ ہے تو روحانی طور پر کیسے سچ نہیں ہوگی؟ یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اس دنیا کے اصول خدا نے بنائے ہیں۔ اگر روحانی طور پر بھی آپ خاطر خواہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے، جس طرح اس آیت میں ہم نے پڑھا 3-4 باتیں، وہ خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا اسے اپنے پورے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ اگر آپ میرے عزیزوں خدا کے لیے کچھ خاطر خواہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو بھی کرنا ہے پورے دل سے کرنا ہے۔ آج میں یہی بات آپ لوگوں سے کرنے آیا، اور خداوند نے چاہا تو اس کے پاک کلام سے، خداوند نے چاہا تو آج میں اس کے پاک کلام سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔
آپ اس دنیا میں آئے ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ اس کی کلیسیاں ہیں، آپ اس کے خون خریدے ہیں، آپ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اور یہ صرف نوجوانوں سے میں بات نہیں کر رہا، آپ میں جتنے بزرگ ہیں، 40 50 60 سال کے ہیں، بچے ہیں، میں سب سے آج بات کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، کچھ خاطر خواہ کرنا ہے، اگر آپ کو خدا کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تو آپ کو پورے دل سے کرنا ہے، ورنہ آپ کی بھی زندگی بہت سارے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی طرح آئی اور گئی اور بھلا دی گئی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ سو آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ ہم خدا کے لیے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں جو کہ ایک بہترین اور خوبصورت زندگی ہو۔ میں اگر پرانے آپ کو ابتدائی کلیسیا کی بات بتاؤں تو ابتدائی کلیسیا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ وہ کوئی بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ کوئی بہت بڑے بڑے لوگ نہیں تھے، وہ بہت کوئی کامیاب لوگ نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، ان کے اندر ایک جوش تھا، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ان کے اندر کچھ کر دکھانے کا، کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ ان کو لیے جا رہا تھا، اور یہ جذبہ خدا کے روح کی قوت سے ان کے اندر تھا، اور وہی جذبہ آج میرے اور آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چند لوگ، انہوں نے کلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ آتش فشاں کی مانند تھے جس سے لاوا نکلتا ہے، یہ سچائی کی تعلیم لاوے کی طرح اس آتش فشاں سے نکل رہی تھی اور پوری دنیا کو کور کر رہی تھی۔ وہ زبردست طریقے سے کام کر رہے تھے، وہ خوبصورت کام کر رہے تھے، اور اس کام کی بنیاد ایک ہی چیز تھی کہ ان کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، ان کے اندر کر گزرنے کا، کچھ کرنے کا جذبہ تھا، ان کے اندر موٹیویشن تھی، ان کے اندر تحریک تھی، وہ جو کرتے تھے دل سے کرتے تھے، پوری توجہ سے کرتے تھے، ہاف ہارٹیڈلی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر آج کی آپ کلیسیا پر بھی غور کریں تو آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کون سے خادمین ہیں جن کو خدا زیادہ استعمال کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں وہ خادمین کون ہوتے ہیں جن کے اندر آگ لگی ہوتی ہے۔ ٹلے ماٹھے لوگوں کو خدا استعمال نہیں کرتا، ٹلے ماٹھے لوگوں کو خدا استعمال نہیں کرتا، ہاف ہارٹڈ لوگوں کو استعمال نہیں کرتا، جو کام اپنے پورے دل سے نہیں کرتا اس کو خدا اس لیول پر استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ آج کسی خادم کو دیکھیں گے کہ خدا اس کو استعمال کر رہا ہے، خدا اس کو پوری دنیا میں روحوں کی نجات کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو آپ اس کی زندگی میں ایک آگ لگی ہوئی دیکھیں گے، آپ اس کی زندگی میں ایک انرجی دیکھیں گے، آپ اس کی زندگی میں ایک بات دیکھیں گے کہ وہ نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، اس کے اندر ہر وقت اس بات کی تڑپ ہے کہ میں خدا کے لیے کچھ نہ کچھ کر گزروں۔ اور یہ تڑپ کس طرح کی ہے؟ جس طرح کی پولس رسول کے اندر تھی۔ وہ نہ دن دیکھتا تھا نہ رات دیکھتا تھا، اس کے اندر ایک تڑپ لگی ہوئی تھی، ایک آگ تھی اس کے اندر، اور وہی آگ تمام لوگوں پر اثر کرتی تھی۔ سو آج ہم اس بڑی ہی خوبصورت بات کو سیکھیں گے، اور چند مثالیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے برکت پائیں گے، بہت سارے لوگ اس سے برکت پائیں گے، اور بہت سارے لوگ اس سے موٹیویٹ بھی ہوں گے۔ اگر اور کوئی موٹیویٹ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں خود ضرور موٹیویٹ ہو جاؤں گا۔ آمین آمین۔ تو اگر تسی بھی اپنے لیے سوچو نا کوئی اور موٹیویٹ ہوئے یا نہ ہوئے، میں ضرور موٹیویٹ ہوں، میں ضرور خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہوں گا۔ میں عام زندگی نہیں گزارنی، آئے کھادے پیتے مر گئے تے او گئے، نیانے جمے بچے بھی شامل کر لو، تو تھوڑی سی دولت اکٹھی کیتی تے ہو گئے۔ اس طرح کی زندگی گزارنے نہیں آئے ہم خداوند کے لیے کچھ کرنے آئے۔ ہماری زندگی خداوند کی زندگی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی وہ آگ لگے جو ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے۔ آمین۔ سو یہ بڑی ہی، اور اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کوئی تھرمامیٹر ہوتا جس سے ہم دل کی گرمی کو ناپ سکتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ کس کے اندر کتنی آگ لگی ہوئی، لیکن اس طرح کا کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں، ہمیں عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔
اور رزلٹ سے پتہ چلتا ہے، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ سو خداوند کرے کہ آپ کے اندر وہ آگ لگے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر گزرے۔ آمین۔ میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل میں بس ایک چھوٹا سا کونا یسوع کو دیا ہوتا ہے، اس طرح سے گزارا نہیں ہوگا۔ دل 'ਚ ایک کونا ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਲੇ ਜੂਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਦਸਤਰਖਾਨ ਤੇ ਹੈਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ نہیں ਦਿੱਤੀ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن جب تک آپ اپنے دل کے تخت پر اس کو نہیں بٹھائیں گے آپ کی زندگی کوئی خاطر خواہ زندگی نہیں ہوگی۔ دل دا جے کونا دیتا ہے وہ بھی جالیاں والا تے ہیڈ والی جگہ یسو دی نہیں ہے، تہاڈے دل دے تخت تے یسو دی جگہ نہیں ہے، تو پھر تسی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یقین کرو آپ کو ہمیشہ موقع نہیں ملتے۔ میں آج آیا ہوں، میں آپ کلام سے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ آپ کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ ارادہ آپ نے خود ہی کرنا ہے کہ میں نے کوئی فارغ زندگی، فالتو زندگی نہیں گزارنی، میں نے اپنے خداوند کے لیے ایک سیریس لائف گزارنی ہے۔ میں نے اپنے خدا کے لیے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس میں میرے اندر ایک آگ لگی ہو، میرے اندر ایک جوش ہو، میرے اندر ایک جذبہ ہو۔ میں خداوند کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، جان بھی دینی پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے خداوند کے مقصد کو ایڈوانس کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں موجود ہوں۔ اس نے یہ ذمہ داری میری لگائی ہے۔ خداوند کے پاس کوئی پلان سی نہیں ہے، وہ پہلے خود آیا اور اس کے بعد اس نے لوگوں کی، آپ کی اور میری ذمہ داری لگا دی کہ ساری دنیا میں جاؤ۔ اور میرے عزیزو، دنیا 'ਚ نیرائے تے مشلاں تہاڈے کول نے، مشلاں کدے کول نے؟ تہاڈے کول نے۔ تے جے مشلاں لے کے تسی کمریاں 'چوں ہی نہیں نکلنا تے دنیا دا نیرا کنے دور کرنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں دور کرنا، آپ ہی اس کا پلان ہے، اس کے علاوہ اور کوئی پلان نہیں۔ سو آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے دل سے کرنا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے اس کے مطلب کو سمجھیں گے کہ جو کرو دل سے کرو، جو اس نے کیا دل سے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر ہم خداوند کے کلام میں سے کچھ باتیں دیکھیں گے جو آپ کو اور مجھے تحریک دیں گی کہ میں آج کے بعد ایسی زندگی جیوں گا جو اس کے لیے ہوگی۔ آمین۔ سب سے پہلی بات جب میں کہتا ہوں کہ ہم جو کریں گے وہ خداوند کے بارے میں کریں گے، اگر اس طرح کی ہم لائف جیتے ہیں تو ہمارے اندر کون سی ایسی بات ہے جو کہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم ایک ایسی لائف جی رہے ہیں جو خداوند کے لیے ہے، جو پورے دل سے ہے۔ آپ سوچنا چاہیں گے، آپ پوچھنا چاہیں گے، آپ انکوائر کرنا چاہیں گے کہ پادری صاحب مینوں کیویں پتہ لگے گا کہ میں ایک ایسی زندگی گزار رہا جہدے اندر اگ لگی، جیڑی خداوند لئی کچھ کرنا چاہندی۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوچیں اس کی طرف لگ جاتی ہیں، آپ کی سوچیں خدا کی طرف لگ جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو ایک نشانی بتاتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج آپ نے خدا سے مانگنا ہے کہ خدایا مجھے ایسا بنا دے۔ جوناتھن ایڈورڈ نے کہا تھا، کہتا میں تو اخبار بھی پڑھتا رہتا ہوں تاکہ مجھے کوئی خبر ایسی ملے کہ مسیح کے نام کو جلال مل رہا ہے، مسیح کا کلام پھیل رہا ہے، ایران، عراق، فلان، ٹمکین، جتھے بھی، مجھے یہ بات بھی خوشی دیتی ہے، میں تو اخبار بھی اس لیے پڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کا دماغ اس کی طرف لگ جاتا ہے، آپ کی سوچیں، آپ کا ذہن اس کی طرف لگ جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے صبح اٹھتے یسوع کا خیال کرتے ہیں، آپ رات کو سوتے وقت یسوع کا خیال کرتے ہیں، آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کی باتیں چلتی رہتی ہیں، آپ کے ذہن میں ہر وقت خدا کا کلام چلتا رہتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کی باتیں چلتی رہتی ہیں، اس کے خیال چلتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کی سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے تو ہمیں سیریسلی اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر میں ویسی زندگی نہیں جی رہا جیسی خدا مجھ سے چاہتا ہے کہ میں جیوں۔ میں ڈرائیو کرتے سوچتا ہوں، صبح سوچتا ہوں، رات کو سوچتا ہوں، راتوں کو اٹھ کے سوچتا ہوں، اپنی جاب پلیس پر سوچتا ہوں، خدا کے کلام کا خیال میرے ذہن سے کبھی نہیں جاتا۔ اگر آپ ایسی زندگی جی رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صحیح ٹریک پر ہیں، لیکن اگر آپ کے دماغ پر اس کا کلام حاوی نہیں ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں، ہم صحیح ٹریک پر نہیں چل رہے. اور اگر اس کا کلام حاوی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزیں آپ کے دماغ پر حاوی ہوں گی. جب آپ کے دماغ پر یہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ منصوبہ بندی کرتے ہیں. آپ خدا کے لوگ ہیں. یہ صرف پادریوں کے لیے نہیں، یہ سب کے لیے. آج کا کلام تمام زندگیوں کے لیے ہے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہیں، جو اس کو مانتی ہیں. یہ صرف پادریوں کے لیے نہیں ہے کہ پادریاں دے ذہن چ صرف خدا دا کلام چلنا چاہیے. یقین کریں یہ سب کے لیے. اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی اس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایسی ہی زندگی جینی پڑے گی. جب آپ کے ذہن میں اس کی باتیں چلیں گی تو پھر آپ اپنے دل میں منصوبہ بندی کریں گے اور پھر اس پر ایکشن کریں گے. یہ منصوبہ بندی عمل میں تبدیل ہو جاتی ہے. اچھا، کچھ لوگ ہوائی قلعے بناتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں خدا کی باتیں چلتی ہیں لیکن اور وہ منصوبہ بندی بھی کر لیتے لیکن ہوائی منصوبہ بندی کرتے، یعنی وہ بادلوں میں چرچ بنا لیتے ہیں. بادلاں چ ہی لوکاں نوں ٹریننگ کر دے دیندے نے، بادلاں چ ہی پادری بھی بھیج دیندے نے تے بدلاں چ ہی سارا بپتسمے بھی دے دیندے تے سارا کچھ ہی کر دیندے. لیکن وہ بدل بعد چ کی ہوندا ہے؟ تھلے ڈگ جاندا ہے. عمل کچھ بھی نہیں کرتے، سارا کچھ کدے چ کر دیتا؟ بدلاں چ ہی کر دیتا. لیکن ایک خدا کا بندہ جب وہ پلان کرتا ہے تو جس طرح خون، میں خون کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ جو ہمارا خون ہے، کیا اس کے ایک ایک قطرے میں جان نہیں ہوتی؟ اس کے ایک ایک قطرے میں جان ہوتی. ایک قطرہ بھی لے لیں خون کا تو اس میں جان ہے. تو جو شخص خدا کے کلام کے مطابق پورے دل سے اس کے حضور کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے ایک ایک منصوبے میں جان ہوتی ہے. وہ اس کو عملی جامہ پہنا کر رہتا ہے، وہ خدا کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ خدا سے مانگتا ہے کہ خدایا یہ میرا منصوبہ ہے، یہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے فضل عطا کر تاکہ میں یہ کر سکوں. میں اتنے لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں کو کلام سنانا چاہتا ہوں، میں اپنے محلے میں کسی کو کلام سنانا چاہتا ہوں، میں اپنی جاب پلیس پر کسی کو کلام سنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کو موٹیویٹ کر سکوں، میں اور بہت سارے لوگوں تک پہنچنا چاہتا ہوں. بہت سارے جو منصوبے بناتا ہے ان پر عمل بھی کرتا ہے، ہوائی منصوبے نہیں بناتا. وہ کہتا ہے کہ میری زندگی ایک با مقصد زندگی ہوگی، اور اگر خدا نے کسی چیز کی ذمہ داری مجھے دی ہے تو وہ میری زندگی میں پوری ہو کے رہے گی، چاہے اس کے لیے مجھے جو مرضی کرنا پڑے. وہ ہر صورت اس کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، دعائیں کرے گا. ایون کہ دوستیاں یاریاں چھوڑنی پڑے تو وہ ان کو بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو ذمہ داری خدا نے مجھے دی ہے یہ سب سے اتم ہے. جو منصوبہ میں نے بنایا ہے خدا کے روح کی مدد سے بنایا ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے. جو لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے ان کو کہے گا کہ اے کم ہمتو تم پیچھے رہ جاؤ، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے کوئی اپنے مقصد کو پورا کرنے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ اگر خدا نے میری زندگی میں مقصد رکھا ہے تو وہ پورا ہو کے رہے گا. جو لوگ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ایسی زندگی جیتے ہیں. وہ کسی ٹھنڈی روح کے پاس بھی نہیں جاتے جو ان کو ڈی موٹیویٹ کرے، جو ان کو روکنے کی کوشش کرے، جو ان کو ان کے مقصد میں آگے بڑھنے سے روکے، بلکہ اپنے مقصد میں حائل ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے ہر صورت وہ آگے بڑھتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پر یہ جو منصوبے وہ بناتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرتے ہیں، وہ ان میں ثابت قدم رہتے ہیں. اگر آپ خدا کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات میں نے آپ کو کیا بتائی ہے؟ سب سے پہلی بات کیا بتائی؟ بھول گئے تسی؟ آپ کی سوچیں خدا کی طرف لگ جاتی ہیں. دوسری بات میں نے کیا بتائی؟ آپ منصوبہ بناتے ہیں اور پھر آپ کو کوئی روک نہیں پاتا، کوئی تانوں نہیں روک سکتا. میں خدا دے کلام دی خدمت کرنا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں کوئی بڑا بول نہیں بولتا، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے دنیا میں اس کام سے کوئی نہیں روک سکتا. چاہے کوئی دشمن ہو، ابلیس ہو، میرے بیوی بچے ماں باپ، کوئی بھی مجھے اس کام سے نہیں روک سکتا. جو منصوبہ میں نے خدا کی مرضی سے بنایا ہے وہ میں پورا کر کے رہوں. جو لوگ اس میں ساتھ دیں گے میں ان کے ساتھ ہوں، جو روکنے کی کوشش کریں گے میں ان کو پیچھے چھوڑتا ہوا اپنا راستہ تبدیل کر لوں گا. لیکن جو خدا نے میری زندگی میں کام رکھا ہے اس کو میں کبھی بھی
نہیں چھوڑوں گا۔ تیسرے نمبر پر آپ کے اندر جب اتنی سنجیدگی ہوتی ہے تو یہ مستقل مزاجی کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میرے عزیزوں کہ آپ کے اندر سوچیں بھی ویسی آ جائیں، آپ منصوبے بھی بنا لیں اور ان پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں، لیکن مستقل مزاجی کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے جو 2-3 مہینے والی توبہ کر دیں، 4 مہینے والی توبہ کر دیں، 6 مہینے بڑی اچھی خدمت کی تھی جناب، اور اکثر پادری صاحبان بھی یاد کر دینے کہ جوانی سے جناب میں بڑا ملیاں سے گلیاں سے جانا ہونا سے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، آپ کے اندر مستقل مزاجی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ وہ جس طرح سے ایک انسان پہاڑ پر نظر رکھے ہوئے ہے، یہ اسی طرح سے ایک انسان پہاڑ پر نظر رکھے ہوئے اور بے شک اس کے پیچھے بوجھ لدا ہے، لیکن وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کی نظر کہاں پر ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اس کو دور سے چمکتی ہوئی چوٹی نظر آتی ہے، اور میں راستے کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو وہ پہاڑ پر چڑھے گا تو کیا فوراً دوڑ کے چڑھ جائے گا؟ نہیں۔ آپ کی زندگی بھی اتنی آسان نہیں ہوگی، وہ پہاڑ پر چڑھے گا، گرے گا، پھر اکھاں تو مٹی صاف کرے گا، پھر چڑھنا شروع کر دے گا۔ راستے میں مشکلیں آئیں گی، بار بار گرے گا، بار بار اٹھے گا، لیکن اپنی منزل کو نہیں چھوڑے گا، ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی پر اس کی نظر ہوگی۔ ہو سکتا ہے راستے میں اس کو کوئی دھکا دے دے، اینوں تے سٹو نہ اتھوں، یہ بہت اگے جا رہا ہے، کی خیال؟ لیکن جیڑا بندہ زندگی چ کچھ کرنا چاہتا ہے نا، میں تمہیں دساں، وہ کدی بھی مڑ کے نہیں ویکھے گا مینوں دھکا کنے دیتا ہے، یہ کو تے پہلا بدلہ لواں نا، وہ کی کرے گا؟ اگنور کرے گا اور اپنے ٹاسک پر آگے بڑھتا جائے گا۔ آپ کی زندگی میں بھی آپ کو بہت سارے روکنے والے ملیں گے۔ آپ جب آگے بڑھ رہے ہوں گے، جب کنسسٹنٹ ہو رہے ہوں گے، جب کامیاب ہو رہے ہوں گے، جب خداوند کی خدمت میں بڑھ رہے ہوں گے، جب کچھ خاطر خواہ اس کے لیے کر رہے ہوں گے، آپ کی بھی مخالفت کی جائے گی، تانوں بھی کو تکا دے دے گا۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ جن لوگوں کا دھیان چوٹی پر لگا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مینوں تکا کے نہیں دیتا، پہلا میں تے بندوبست کر کے آواں، کی خیال ہے؟ کہندے نے انہوں چھڈو پرا، اپنا دھیان اگے رکھو۔ ہو سکتا ہے اتنے چڑھدے تو کسی جھاڑی نو تہاڈا ہاتھ پے اور وہ تہاڈے ہاتھ نو زخمی کر دے، یہ بھی تانوں نہیں روک سکتی۔ آپ کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آپ کی زندگی میں اب مستقل مزاجی کا رنگ بھر جاتا ہے اور آپ چڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں۔ جو پلانز آپ نے بنائے ہیں، جو منصوبے آپ نے بنائے ہیں، جو کچھ خدا کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اور میں یہی کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ خدا کے لیے آپ گاتے ہیں، آپ بجاتے ہیں، آپ کلام سناتے ہیں، آپ ایونجلسٹ ہیں، آپ لے مین ہیں، لیٹی ہیں، کچھ بھی ہیں، جو کچھ بھی آپ اپنی زندگی میں مسیح کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مشکلات فیس کرنی پڑیں گی، لیکن اگر آپ دل سے کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ حزقیہ کی طرح جس طرح لکھا ہے، اس نے جو کچھ کیا کیسے کیا؟ پورے دل سے کیا، اور کیا ہوا؟ کامیاب ہوا۔ اگر آپ پورے دل سے کریں گے آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ اور جب آپ کے اندر یہ تڑپ جاگ اٹھتی ہے تو آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یعقوب کی طرح جب تک برکت مل نہیں جاندی لگے رہندے ہو فرشتے دے نال، آمین۔ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ سمسون کی طرح آسمان تو رحمت کھینچ لے ہوندے ہو تے سارے گناہاں نوں اوتھے ہی دب کے مار دیندے ہو۔ آپ دعائیں کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ مناجات کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات جو آپ کی زندگی میں ہوتی ہے چوتھے نمبر پر، کہ آپ کی پوری زندگی، پورے دل کی لگن ایک ہی طرف لگ جاتی ہے، جو آپ کی روحانی نبض کو تیز کر دیتی ہے، آپ کی خون کی گردش کو بڑھا دیتی ہے۔ اور یہ جو اثر ہے کچھ کر دکھانے کا، کچھ کرنے کا، یہ آپ کی پوری زندگی میں سرایت کر جاتا۔ میرے عزیزو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی آپ نہیں جئیں گے تو آپ خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔
اور اگر کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر سکتے، تو کیا فائدہ ایسی زندگی جینے کا؟ ایسی زندگی میں تو نہیں جینا چاہتا، میں ہرگز ایسی زندگی جینا نہیں چاہتا جس میں میں اپنی موت کے وقت پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ کچھ ایسا خاطر خواہ جس کو میں یاد کر سکوں، جس کو میں دہرا سکوں، جس کو میں اپنے بچوں کو بتا سکوں، اپنی موت کے بستر پر اپنے بچوں کو بتا سکوں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے، یا میرے بچے میرے بعد یاد کر سکیں کہ ہمارے باپ کی زندگی ایسی تھی۔ اگر آپ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جو کرنا ہے مسیح کے لیے وہ کیسے کرنا ہے؟ پورے دل سے کرنا ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ آرگومنٹس ہیں، کچھ دلائل ہیں کہ کیوں ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے جس میں ہماری سوچیں اس کی طرف لگی ہوں، ہمارا دل اس کی طرف لگا ہو، ہماری منصوبہ بندی ہو، ہم اس کے لیے منصوبے بنائیں اور ہوائی کے لیے نہ بنائیں بلکہ ان منصوبوں پر عمل کریں۔ ہم روئیں، گڑ گڑائیں، ہم آگے بڑھتے جائیں، ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے جائیں اور کوئی ہمیں اس منزل سے روک نہ پائے، اور یہ بات ہماری پوری زندگی پر سرایت کر جائے۔ یہ میری زندگی کا کنٹرولنگ فیکٹر ہو، میری زندگی میں اس سے بڑھ کر کسی چیز کی اہمیت نہ ہو۔ میرے عزیزو، اگر ایسی زندگی نہیں جئیں گے تو مسیح کی خاطر کچھ بھی خاطر خواہ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ کو ایسی زندگی کیوں جینی چاہیے، میں اس کے لیے چند باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ مذہب، اگر ہم مسیحیت کی بات کریں تو مسیحیت میں بہت سارے کلیمز کیے گئے۔ یسوع مسیح کو خدا کہا گیا ہے، بہت بڑے بڑے کلیمز کیے گئے، جہنم کی بات کی گئی ہے، ہمیشہ کی زندگی کی بات کی گئی ہے۔ میرے عزیزو، یا تو یہ سب آپ کے لیے جھوٹ ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو آپ کو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ یا تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو آپ کو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، یہ روحوں کا معاملہ ہے، یہ ابدیت کا معاملہ ہے، یہ خدا کا معاملہ ہے، یہ یسوع کا معاملہ ہے، یہ خدا کے روح کا معاملہ ہے، یہ اس کے بیش قیمت خون کا معاملہ ہے۔ یہ میرے اور آپ کے جنت اور جہنم، یا ہمیشہ کی زندگی یا ہمیشہ کی ہلاکت میں جانے کا معاملہ ہے۔ You need to take it seriously۔ آپ کو اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اور مثال تو یہ اچھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کون اس کو بہت سیریس لیتا ہے۔ ایک نیگیٹو مثال، شیطان اس کو بہت سیریس لیتا ہے۔ کون سیریس لیتا ہے؟ شیطان بہت سیریس۔ کسی نے کیا انہیں کیا شیطان وہ پاسٹر ہے جڑا بہت ہی مصروف ہے، وہ جنیاں اودیاں بھیڈاں نے انہاں کو بار بار وزٹ بھی کردا ہے، مصروف بھی رہندا ہے، کوشش بھی کردا ہے کہ کوئی میرے تھلوں ادھر ادھر نہ ہوئے، بڑی محنت کردا ہے، وہ اندر اگ لگی ہے کہ انہاں نوں میں کتے جان نہ دواں۔ آپ دیکھیں کہ ابلیس کتنی محنت کرتا ہے، آپ کو اور مجھ کو مسیح سے دور رکھنے کے لیے کتنی زیادہ ایفرٹ کرتا ہے۔ آپ نے کبھی سستی دیکھی ابلیس میں؟ کدی ابلیس ٹھلا ماٹھا پی گیا ہے، ایسی جی ٹھلے ماٹھے غفلت کا شکار ہو جانے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ابلیس بھی غفلت کا شکار ہو گیا؟ وہ دنیا کو چھٹی پر ہے آج کل، وہ دنیا کو برائی نہیں سکھاتا یا وہ خدا سے دور نہیں کرتا۔ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آپ نے کبھی بدعات پر غور کیا؟ جو بدعات ہے، یہ یہوہ مٹس، مورمن، یہ سارے جو ہے اس طرح کے لوگ، یہ کتنی محنت کرتے ہیں؟ آپ نے کبھی ان کی محنت پر غور کیا؟ یہ گھر گھر جاتے ہیں، یہ دروازے کھٹکھٹا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بہت محنت کرتے ہیں، آپ لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ ابلیس آپ لوگوں سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ سو انلیس کہ ہم ان سے زیادہ محنت نہیں کریں گے، اگر وہ محنت کرتے ہیں تو ان کو رزلٹس ملتے ہیں، تو ہم بھی محنت کریں گے، دل سے کریں گے، پوری جان لگا کر کریں گے، لگن سے کریں گے، تو پھر ہی رزلٹس ملیں گے، ادروائز رزلٹس نہیں ملیں گے۔ سو اگر ابلیس
محنت کرتا ہے، اس کی پیدا کردہ بدعات محنت کرتی ہیں، تو ہمیں بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بڑی ہی اہم وقت ہے، یہ بڑا ضروری وقت ہے کہ میں اور آپ ایکٹیو ہو جائیں، خدا کے لیے کچھ کر گزریں، خدا کے لیے کچھ کریں، ہماری زندگیاں فضول زندگیاں نہ ہوں بلکہ خدا کے لیے کچھ کرنے والی زندگیاں ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سامنے ایک موت کا دریا ہے جس میں روحیں جہنم کی طرف ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف بہہ رہی ہیں۔ اس کو پکچر کرنے کی کوشش کیجئے گا، اس کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کے سامنے، ٹھیک آپ کی نظروں کے سامنے، اے مسیحی لوگوں، آپ جو مسیح کو جانتے ہو، ٹھیک آپ کی نظروں کے سامنے ایک سیلاب بہا جا رہا ہے، اور وہ روحوں کو بہا لے جا رہا ہے، اور کس کی جانب؟ ہمیشہ کی ہلاکت کی طرف۔ جیسے جیسے لوگ مسیح کے بغیر اس دنیا میں مر رہے ہیں، وہ ساری روحیں کہاں جا رہی ہیں؟ ہلاکت میں جا رہی ہیں۔ تو کیا وہ روحیں نہیں چلائیں گی؟ وہ روحیں شکایت نہیں کریں گی کہ خدایا میرا محلے دار کرسچن سی، انہیں کدی نہیں مینوں تیرے بارے چ دسیا، میرے اتلے پورشن چ مسیح رہندا سی، پادری سی، انہیں کدی نہیں جرت کیتی کہ مینوں دسے آ کے کہ مسیح کون ہے۔ میری جاب تے میرے نال ایک مسیحی بندہ کام کردا سی، کدی منہ ہی نہیں کھولیا انہیں مینوں کدی مسیح دے بارے چ نہیں دسیا۔ تو یہ روحیں چلائیں گی، اور آپ کو اور مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ ہم ان کو نہیں بتا رہے، ہم ان کو مسیح کے بارے میں گائیڈ نہیں کر رہے، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ لوگ مر رہے ہیں اور جہنم کی جانب گامزن ہیں۔ یہ جو جہنم میں چیخ و پکار ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو مسیحی ہیں وہ دنیا میں نمک اور نور نہیں بن رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ آپ اپنی اپنی زندگی سے مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے محلے میں کتنے غیر قوم کے لوگ ہیں، یا کتنے اپنی قوم کے لوگ ہیں جو برائے نام مسیحی ہیں، اور ان کو مسیح کے بارے میں نہیں پتا۔ مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اسی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور آپ بھی اس طرح سے بیچ میں ذمہ دار ہوں گے کہ آپ کے پاس وقت بھی تھا، آپ کے پاس موقع بھی تھا، آپ کے پاس سب کچھ تھا کہ آپ ان کو مسیح کے بارے میں بتا سکتے، لیکن آپ نے ہمت، تسی کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا، تسی دعاواں ہی نہیں کیتیاں، تسی کوشش ہی نہیں کیتی، تے لوگ کتنے چلے گئے؟ جہنم چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مشعلیں آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں، دنیا تاریکی میں بیٹھی ہے، دنیا اس وقت کہاں بیٹھی ہے؟ تاریکی میں، اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں بیٹھی۔ ان کے پاس کوئی امید نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی پلیئرز تو ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں، لیکن روحانی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کس میں ہیں؟ گہری تاریکی میں ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کی کیا سی؟ چراغ جلا کر چراغ دان پر رکھتے ہیں، پلنگ دے تھلے نہیں واڑ دے۔ آپ کے ہاتھوں میں مشلیں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں چراغ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو چراغ کو اس اندھیری جگہ پر لے جائیں گے تو روشنی پھیل جائے گی، لیکن تسی چراغ ہی نہیں لے کے جاندے۔ ہم تو ایسی زندگیاں ہی نہیں گزار رہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم گزاریں۔ ہم اپنی طاقت، ہم اپنی قوت ایسے کاموں پر خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو میرے پاس طاقت ہے، جو میرے پاس قوت ہے، یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ یسوع کی دی ہوئی ہے، لیکن میں یسوع کے لیے اس کو خرچ نہیں کر رہا۔ یہ میرا المیہ ہے، میں یسوع کے لیے نہیں، میں اور ہی کاموں میں اپنی ساری طاقت صرف کیے جا رہا ہوں، میں اس کے کاموں میں صرف نہیں کر رہا۔ میرے عزیزو، اگر آپ اس کے کاموں میں یہ طاقت نہیں لگا رہے، کہیں اور لگا رہے ہیں، تو آپ بھی پچھتانے والوں میں ہوں گے، کیونکہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ دل سے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ دل سے کرنا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات، اور یہ بھی ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہے، کسی نے کہا کہ خدا کرے کہ جہنم میں کسی جلتی یا دکھ اٹھاتی روح کی چیخ آپ کے دماغ میں پڑے،
سمجھے اس بات کو؟ جہنم میں دکھ اٹھاتی روح کی چیخ آپ کے دماغ میں گونجے اور تب تک گونجتی رہے جب تک آپ اٹھ کر کسی کو مسیح کے بارے میں بتانا شروع نہ کر دیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اندر آگ ہو، میرے اندر مسیح کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ہو اور میں دل سے کچھ کرنا چاہوں اور میں روحوں کو لوگوں کے پاس، یسوع کے پاس لے کر نہ جاؤں، میں ان کو کلام نہ سناؤں، میں ان کو موٹیویٹ نہ کروں، میں ان کو خدا کے بارے میں نہ بتاؤں۔ آپ نے بیج بونا ہے، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے، جو خدا کا کام ہے وہ کون کرے گا؟ خدا کرے گا۔ لیکن جو پرابلم ہے، جو المیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے۔ میں ایک اور چیز آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا تھا؟ صلیب پر اپنی جان دی تھی، اور وہ کس مقصد کے لیے تھی؟ تاکہ ہم، صرف ہم نہیں، باقی بھی سارے بچ جان۔ میں بچ گیا وہاں، باقی بھی سارے بچ جان۔ تو یسوع مسیح نے کی کیا سی؟ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور جو پیاسا ہے، جس کی خود کی پیاس بجھتی ہے، اگلا حصہ کیا ہے کلام کا؟ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوتی ہیں۔ تے اسی کی کرنے ہیں؟ اپنی پیاس بجھا لینے، آپ توبہ کر لینے، لیکن نہ ساڈے اندروں زندگی دے پانی دیاں ندیاں جاری ہوندیاں نے کہ کسی ہور دی بھی پیاس بجھ جائے، کوئی ہور بھی مسیح کول آ جائے، کوئی ہور بھی توبہ کر لے۔ اپنے جوگا کر لیا بہت ہے، لیکن یہ مسیح آپ سے نہیں چاہتا کہ آپ نے خود توبہ کر لی، خود یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اب آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ خدا کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے میں کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ کھوئے ہوں کی تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد جب ایک کھویا ہوا مل جاتا ہے تو پھر کیا لکھا آسمان پر؟ خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتے کس کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں؟ باپ کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ خوشی کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے۔ آپ ایک دفعہ یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا ہوا دیکھ لیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیں تو آپ کو جرت نہیں ہوگی کہ آپ کسی کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ آپ خود میں شرمندہ ہوں گے کہ میری خاطر اس نے صلیب پر اپنی جان دی، ان سب لوگوں کی خاطر صلیب پر اس نے اپنی جان دی، اور میں کچھ نہیں کر رہا، میری زندگی دوسروں کے لیے باعث برکت نہیں بن رہی، میں کسی کو مسیح کے پاس نہیں لا رہا۔ اور ہماری زندگی تو ایسی ہے بھی نہیں جس طرح سے رسولوں نے زندگی گزاری ہے۔ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ دن رات آنسو بہا بہا کر، جس طرح کی پطرس نے زندگی گزاری ہے، پولس نے زندگی گزاری ہے، ہم خود کی زندگی پر غور کریں تو ویسی شرم آتی۔ میں اگر اپنی ہی زندگی پر غور کروں تو میں بعض اوقات بڑا اس بات کی ٹینشن لیتا ہوں کہ یار 40 سال کا ہو گیا ہوں میں، جو مجھے کام آج میں کر رہا ہوں مجھے پتہ نہیں 10-15 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ ایک سوچ آتی ہے ذہن کہ کاش میں 20-25 سال کی عمر سے یہ کام سٹارٹ کرتا، کاش میں بہت پہلے سے یہ کام سٹارٹ کرتا، لیکن آج بھی دیر نہیں ہوئی۔ آج بھی اگر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ ایک بامقصد زندگی جئیں گے، جو کریں گے جی سے کریں گے اور خداوند یسوع کی خاطر کریں گے، تو وہ آج ہی سے آپ کو بلیس کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ یہ زندگیاں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں، یہ زندگیاں ہمیں کیا کرتی ہیں؟ موٹیویٹ کرتی ہیں۔ آپ نے اسپارٹا کا نام سنا ہوگا۔ اسپارٹا بیسیکلی ایک فوج ہے، جنہوں لوگوں کو پتا ہے، میں لادا انہوں نے فلم دیکھی ہونی۔ جو اسپارٹا کی فوج ہے، جب یہ جنگ کے لیے جاتے تھے تو یہ گیت گاتے ہوئے جاتے تھے۔ کیسے جاتے تھے؟ گیت گاتے ہوئے جاتے تھے۔ اور فارس کی فوج جب جنگ کے لیے جاتی تھی تو اس میں سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زبردستی لے جایا جاتا تھا، اور کوئی شک نہیں کہ چند 100 اسپارٹنز ہزاروں لاکھوں کی فوج کو کیا کر دیتے تھے؟ شکست دے دیتے تھے۔
کیونکہ وہ جو کام کر رہے تھے وہ کیسے کر رہے تھے؟ دل سے کر رہے تھے، لگن سے کر رہے تھے، پوری کوشش سے کر رہے تھے، ہمت مار کے کر رہے تھے، وہ کمزور نہیں پڑے تھے، وہ ایسا کام کر رہے تھے جو ان کے شایان نشان تھا، ان کی اس کے مطابق۔ سو میرے عزیزو، جب آپ خدا کے لیے ایسی زندگی جئیں گے جو کہ ایک مسیحی کے شایان نشان ہے، جو کہ ایک مسیحی کو گزارنی چاہیے، تو خدا آپ کی زندگی سے بڑے بڑے کام لینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو استعمال کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ آپ کو مشہور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ داؤد نے ایک ہی دن سے مشہور کر دیتا۔ جب آپ جو کرنا چاہیں دل سے کریں تو وہ آپ کے ان مقاصد کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔ اور یہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ اور ہمارے پاس کوئی موٹیویشن نہیں کہ ہم ایسی زندگی جئیں، ہمیں ایسی زندگی جینی چاہیے۔ اور میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ایسی ہی زندگی جی تھی، سو اگر یسوع نے ایسی زندگی جی ہے تو ہمیں بھی ایسی زندگی جینے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم اس کے ساتھ اس کو کلوز کریں گے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی کھیل آپ ڈیلے نہیں کر سکتے۔ آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، کس وقت موت کے پنجے ہمیں آل لیں گے۔ اور یقین کریں اس وقت آپ کی ہڈیاں بھی لرز رہی ہوں گی، آپ کی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہوگی، آپ سے بولا بھی نہیں جائے گا، آپ سے یاد بھی نہیں کیا جائے گا، لفظ منہ میں اڑ جائیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ موت کو نہیں روک پائیں گے، کیونکہ موت بھی کیا ہے؟ اپنے کام میں بڑی پکی ہے۔ ابلیس بھی اپنے کام میں بڑا پکا ہے، تو یسوع بھی اپنے کام سے بڑا پکا سی، تے رسول بھی اپنے کام سے بڑے پکے سی، تے خدا دے سارے خادم جنہوں نے استعمال کیتا وہ بھی اپنے کام سے بڑے اسی پکے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں ایسی زندگی جی رہا ہوں جو ایک خاطر خواہ زندگی ہے؟ کیا کوئی فائدہ ہے میرا اس دنیا میں آنے کا؟ کیا کوئی مقصد ہے میرا اس دنیا میں زندگی جینے کا؟ میں کر کیا رہا ہوں؟ میں کیوں اس دنیا میں موجود ہوں؟ میں کیوں جی رہا ہوں؟ میں کیوں مسیحی ہوں؟ کیوں آخر میں اس دنیا میں موجود ہوں جبکہ میری بیوی مجھ سے برکت نہیں پاتی، جبکہ میرے بچے مجھ سے برکت نہیں پاتے، جبکہ میرے محلے والے مجھ سے برکت نہیں پاتے، جبکہ میری جاب پر لوگ مجھ سے برکت نہیں پاتے، جبکہ غیر اقوام کے لوگ مجھ سے برکت نہیں پاتے، مسیح کو نہیں جان پاتے، اس کے قریب نہیں آ پاتے، تو پھر میں کرن کی ڈیاں؟ میں ایک یوزلیس زندگی گزار رہا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ آپ کے پاس موقع ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف خدمت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خدمت میں ہے، بلکہ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے کہ آپ اپنی زندگی ایسی مستقل مزاجی سے گزاریں، ایسے گزاریں کہ خداوند کا مقصد پورا۔ اور یہ دوبارہ سے میں اس آیت کو پڑھوں گا، 21ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، اسے اپنے سارے دل سے کیا اور کامیاب ہوا۔ کامیاب ہونے کا راز کیا ہے؟ جب آپ کیا کریں گے؟ دل سے کریں گے، یسوع کی خاطر، خدا کی خاطر، اس کی انجیل کی خاطر، خوشخبری کی خاطر آپ جو بھی کریں گے اگر دل سے کریں گے تو آپ کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اور میں ایک آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جب آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایسی خوشی اور شادمانی اور اطمینان ہوتا ہے جو کوئی اور نہیں دے سکتا۔ آمین۔ کوئی اور ایسی خوشی، ایسا اطمینان، ایسی شادمانی نہیں دے سکتا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اگر دنیاوی طور پر لوگ اسی فارمولے کے تحت کامیاب ہوتے ہیں تو روحانی طور پر بھی کامیاب ہونے کا طریقہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سو خدا ممکن کرے کہ آج کے کلام کو آپ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہوئے، ذہن نشین کرتے ہوئے
آج ہی اس بات کا اقرار کر لیں کہ میں ایک یوزلیس لائف نہیں گزاروں گا. اور اگر آپ نے مسیح کے لیے کچھ نہیں کیا تو سمپلی لائف کیا ہے؟ یوزلیس لائف. آپ گھر بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، روپیہ پیسہ اکٹھا کر لیں، کامیاب ہو جائیں، تو آپ کی لائف کیا ہے؟ یوزلیس لائف. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کا تعارف کراتے ہیں. کیسے بھلا؟ کہ فلانے کا ویزا لگ گیا، فلانا انجینئر بن گیا، فلانا ڈاکٹر بن گیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ کو خوشی ہوتی ہے نا جب آپ کے بچے کامیاب ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اپنے باپ کو بھی تھوڑا جو خوش ہونے کا موقع دیتا جائے؟ کبھی غور کیا اس بات پہ کہ اپنے باپ کو بھی ہم خوش ہونے کا تھوڑا سا موقع دے دیں؟ جس طرح ایوب کے بارے میں اس نے شیطان کے سامنے کیا کہا تھا کہ دیکھ میرا بندہ. تو کیا خدا آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر؟ کہ خدا بھی خوشی دے نال یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میرا بیٹا وہ انجینئر بننے سے، ڈاکٹر بننے سے خوش نہیں ہوگا کہ جناب بڑا ایدہ ویزا لا گیا. انہیں کی کیا ہے؟ انہیں کیا ہے؟ اس کی راست بازی اور بادشاہی کی تلاش کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی. خدا کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں. خدا کب آپ سے خوش ہوگا؟ جب وہ کہے گا دیکھ میری بیٹی، دیکھ میرا بیٹا، دیکھ میرا بچہ جو کرتا ہے جی سے کرتا ہے، جی جان لگا دیتا ہے. اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں ہمیشہ میں رہتا ہوں، میرا کام رہتا ہے. یہ منصوبے بناتا ہے تو ان پر عمل کرتا ہے. یہ میرے حضور میں گڑ گڑاتا ہے، کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا. یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بہت ساری زندگیوں کو امپیکٹ کر رہا ہے. ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جو کہ ایک بامقصد زندگی ہے. میں چاہتا ہوں، میں ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ خدا میرے بارے میں ایسا سوچے کہ یہ ایک بامقصد زندگی گزارا ہے، یہ میرا اچھا بیٹا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی ایسے ہی سوچیں کہ خدا آپ کے بارے میں کہے یہ میری پیاری بیٹی ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ ایک بامقصد زندگی گزار رہا ہے. تو جی زندگیاں بامقصد نہیں تے خدا کو کی یہ کہن لی؟ کی خیال ہے؟ پھر جی دنیاوی ماں باپ جہاں منڈا نکما ہوتا نا وہ تعارف بھی نہیں کراتے. کی خیال ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ مطلب جو بچہ کچھ نہ کرتا ہو، جو پڑھتا نہ ہو یا نشہ کرتا ہوئے، ہمارے کرسچنز میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، وہ تعارف ہی نہیں کراتے. وہ پہلے دو تین دا جڑے جنہوں نے اہمیت دیں انہوں نے تعارف کرا دیں، تو باقی وہ ہاں ایک دو ہور بھی ہے ایک اور بھی ہے، لیکن وہ جو داؤد دے پیو نے کہا وہ ایک اور بھی ہے پیڑا پونڈا چلا یا داؤد دا پیو بھی انہیں اہمیت نہیں سی دینا. لیکن جب آپ خدا کے لیے کچھ خاطر خواہ کریں گے تو خداوند آپ سے خوش ہوگا، اور یقین کرے بہت خوش ہوگا. تو اگر اس نے صلیب پر آپ کے لیے اپنی جان دی ہے تو ہمارا بھی مقصد بنتا ہے نا کہ اس کو خوش کریں. اور اس کو ہم خوش تبھی کر سکتے ہیں جب ہماری زندگی بھی ایسی ہوگی کہ خدا کو بھی کہن لی خوش ہوئے. اور اگر تسی فیل کر دے ہو اج کہ تاڑے کو کچھ ایسا نہیں ہے کہ خدا تاڑے بارے چے خوش ہو کے دس سکے، جنوں بھی دسنا ہے، کی خیال ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ٹریک پر نہیں ہیں. ہمیں ٹھیک ٹریک پر آنے کی ضرورت ہے. God bless you all.